السلام علیکم، میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ سہرش محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ٹی پلیٹ فارم آف کمپیٹیٹیو ایگزام۔ اچھا، آج کی ہم نے سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کرنا ہے پاکستان افیئرس کے لیے، جو ہم نے ہسٹری آف پاکستان کا سٹارٹ کیا تھا 10 ڈیز کا، جو ہمارا ہسٹری آف پاکستان کے متعلق ویڈیو سیریز تھی۔ آج اس کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے کل ایک کومنٹ تھا ریولیوشنسٹ کے نام سے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ بہن ہے یا بھائی، تو ان کا ایک کل کنفیوژن تھی انہوں نے کل پوچھا کہ ایوب خان تھے وہ چیف آف آرمی تھے اور وزیر دفاع ایٹ سیم ٹائم تھے؟ جی، وہ اس وقت وزیر دفاع تھے، سیم ٹائم پر وہ وزیر دفاع بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور کوسچن پوچھا کہ اسکندر مرزا گورنر جنرل لگنے سے پہلے کیا وہ وزیر دفاع تھے؟ نہیں، وہ بیوروکریٹ تھے۔ اس کا کوسچن کا آنسر آئی تھنک ان کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ وہ بیوروکریٹ تھے اسکندر مرزا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اسکندر مرزا اس سے پہلے میجر جنرل بھی رہ چکے تھے، لیکن وہ ریٹائرڈ تھے، اور وہ بیوروکریٹ بھی رہ چکے تھے، اور وہ میجر جنرل ریٹائر بھی تھے، اور اس کے بعد وہ گورنر جنرل لگ گئے تھے، ٹھیک ہے، گوٹ دی پوائنٹ۔ اب ہم سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، ہسٹری آف پاکستان، لیکچر نمبر 2۔ اچھا، 1955 کا جو وقت تھا، اس میں فوجی مداخلت حکومتی معاملات میں فوجی مداخلت بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور بیوروکریسی نے بھی اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ ملک کو یا تو بیوروکریسی چلا رہی تھی یا فوجی مداخلت چلا رہی تھی۔ جمہوریت کا اچھے سے جنازہ نکل رہا تھا، اور جمہوریت کا وہاں پر کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب میں نے جو بات کہی ہے اس کو میں پروف کروں گی جب آپ سارا کچھ آگے دیکھیں گے۔ اچھا، اسکندر مرزا یہ لمبے عرصے تک اقتدار کے خواہش مند تھے، یہ چاہتے تھے کہ میں زیادہ دیر تک پاکستان کا میں اپنی حکومت قائم رکھ سکوں۔ اچھا، اسکندر مرزا نے پاکستانی جمہوریت کا جو مذاق بنایا وہ اس سے پہلے بھی کسی نے نہیں بنایا، اور اس کے بعد بھی شاید ایسا کسی نے نہ بنایا ہو۔ انہوں نے 3 سال میں 5 وزرائے اعظم کو فارغ کیا، اور میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بات مشہور تھی کہ گاندھی نے کہا تھا کہ اتنی تو میں دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان کے لوگ وزیر اعظم بدلتے ہیں، تو یہ بات سچ بھی ہے۔ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ اچھا، اسکندر مرزا کے بارے میں تھوڑا سا آپ جان لیں، اسکندر مرزا کون تھا؟ اسکندر مرزا میر جعفر کے پرپوتے تھے۔ میر جعفر کون تھا آپ کو پتہ ہے؟ بنگال میں جو انگریزوں کو راستہ دینے کے لیے ساجد الدولہ سے اس نے غداری کی تھی، جنگ پلاسی 1757 کا جو واقعہ، آئی تھنک یہ پری پارٹیشن کا سارا کچھ یہ آپ کو یاد ہوگا، لیکن ہم کبھی اس کے بارے میں بات کریں گے، اس سے پہلے کی ہسٹری کے بارے میں تو ہم اس کو ضرور ڈیٹیل میں دیکھیں گے، جنگ پلاسی کا یہ سارا کچھ۔ تو بھئی میر جعفر کو لوگ غدار کے طور پر ہی جانتے ہیں، اور یہ میر جعفر کے پرپوتے تھے کون؟ اسکندر مرزا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم اسکندر مرزا کے کارنامے پڑھتے ہیں۔ اچھا، 1955 میں اسکندر مرزا کیا تھے؟ گورنر جنرل، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم کون تھے؟ محمد علی بوگرا، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا۔ اب 1955 میں اسکندر مرزا صاحب نے محمد علی بوگرا کو کیا فارغ، اور چودھری محمد علی کو بنا دیا وزیر اعظم، جو کہ پہلے کیا تھے؟ بیوروکریٹ۔ اسکندر مرزا نے چودھری محمد علی کو کیا بنا دیا؟ وزیر اعظم، اور چودھری محمد علی پہلے کیا تھے؟ بیوروکریٹ تھے۔ اور پھر 1956 میں ان کو بھی باہر نکال دیا۔ کیوں نکالا؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت ایک آئین بنایا تھا، 1956 کا آئین مکمل کیا تھا، اور اس آئین سے وہ زیادہ خوش نہیں تھے اسکندر مرزا، تو انہوں نے اس کو فارغ کیا۔ انہوں نے لیکن پھر بھی جاتے جاتے اپنا یہ 1956 کا آئین مکمل کر دیا تھا چودھری محمد علی نے۔ اب 1956 میں اسکندر مرزا گورنر جنرل تھے جو ہمارے، انہوں نے کیا کیا؟ خاموشی سے نکال دیا ان کو بھی، اور لے آئے نیا وزیر اعظم حسین شہید سہروردی۔ اب انہوں نے بھی ذرا اپنا اگر دکھانا شروع کیا، اختیار میں ذرا رد و بدل کرنے کی کوشش کی کہ گورنر جنرل کے اختیارات کم کیے جائیں آئین کو استعمال کرتے ہوئے، تو اسکندر مرزا صاحب نے اس آئین کو جو وہ بنا چکے تھے چودھری محمد علی، اس کو استعمال کیا۔ خود وہ گورنر جنرل سے بن گئے پہلے صدر، اور وہ پاکستان کے پہلے صدر بن گئے اس 1956 کے آئین کے تحت، اور انہوں نے ان کو بھی فارغ کیا۔ 1957 میں ان کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا، بھئی آپ بھی گھر جاؤ۔ اچھا، 1957 میں اس کو فارغ کیا، پھر لے آئے ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ کو، جس کو آئی چندی گڑھ بھی بولتے ہیں، اور 2 ماہ یہ بیچارہ رہا، اس کو بھی نکال دیا انہوں نے۔
ٹھیک ہے. 1957 اور 1958 کا یہ سارا دورانیہ تھا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ 55 سے 58 تک انہوں نے کتنے وزیر اعظم بدل دی. جو ان کے مرضی موڈ کے مطابق نہیں تھا ہوتا اس کو وہ فارغ کرتے تھے. اچھا، اس کے بعد آ گیا ملک فیروز خان نون. اب یہ ملک فیروز خان نون، اچھا اب سے پہلے جو وزیر اعظم تھے محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، حسین شہید سہروردی، ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ، یہ سب لوگ یا تو مشرقی پاکستان سے تھے یا یہ مہاجر لوگ تھے. ٹھیک ہے، مغربی پاکستان سے ان میں سے کوئی بھی وزیر اعظم نہیں لگا تھا. اچھا، ملک فیروز خان نون یہ وہ پہلے وزیر اعظم تھے جو پنجاب سے تھے، اور ملک کے یہ 7ویں وزیر اعظم تھے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس چیز کی. اچھا، ان کے کچھ کارنامے ہیں جو انہوں نے اچھے کام کیے. انہوں نے گوادر کی بندرگاہ کو پاکستان میں شامل کیا. اب جو گوادر کی بندرگاہ تھی نا، وہ جب برطانیہ کا دور تھا، برطانوی دور حکومت تھا ہندوستان میں، بر صغیر میں، وہ اس وقت گوادر کی بندرگاہ تھی عرب سلطنت کے پاس، عرب سلطنت عمان کے پاس تھی. ٹھیک ہے، تو ملک فیروز خان نے $1 کروڑ کی رقم عطا کی اور گوادر کی بندرگاہ پاکستان میں شامل کر لی. اور کہا جاتا ہے کہ اس ملک فیروز خان نون کی بہت ہیلپ کی تھی اکبر بگٹی نے، اس نے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا. اچھا، یہ ہماری پاکستان کی ہسٹری میں بڑی اہم شخصیت ہے. شاید آپ میں سے بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن یقین کریں بڑے مزے کی انسان تھے اور بڑی اچھی خاصی شخصیت تھی. ان کے بارے میں ہماری اسی آئی ہوپ سو کہ ہماری اسی ہسٹری کی جو لیکچر ہے اس میں ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کسی دن ضرور. یہ بڑی ایک مجھے تو بڑے پسند ہے، یہ ان کی شخصیت مجھے بڑی پسند ہے. اچھا، اب کیا ہوا، آپ کو پتہ ہے 1956 کا آئین بنا. اسکندر مرزا گورنر جنرل سے بن گئے صدر، یعنی 56 کا آئین کہیں کسی حد تک نافذ ہو بھی چکا تھا. اچھا، اب 1935 کا آئین مکمل طور پر 56 میں کیا ہو گیا، ختم، اور برطانوی دور حکومت ختم، بالکل آئین بن چکا تھا. اور اب وقت آ گیا انتخابات کا. اب دیکھیں، انتخابات کا وقت تھا تو پاکستانیوں کے لیے تو بڑی خوشخبری کی بات تھی، کیونکہ یہ جو امیر لوگ تھے، جنہوں نے اپنے ڈکٹیٹرشپ سٹارٹ کی ہوئی تھی، ان کا تو اب زوال آنا ہی آنا تھا. تو لیکن مسئلہ یہ تھا کہ 2 افراد ایسے تھے جن کو یہ بالکل بھی نہیں بھائی یہ بات. ان کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، وہ اس سے خوش نہیں تھے. اچھا، انہوں نے کیا کیا، پاکستانیوں کے لیے تو خوشخبری کی بات تھی ہی، لیکن وہ جو 2 افراد تھے جن کے لیے غم کی بات تھی، آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا وہ 2 افراد کون سے ہیں. ایک تو ایوب خان اور دوسرا اسکندر مرزا. وجہ، ایوب خان ریٹائر ہونے والے تھے اور اسکندر مرزا اسمبلی سے دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینے کے قابل نہیں تھے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا معاملات کیے، کیا کیا انہوں نے کیا. تو اسکندر مرزا کو پتہ تھا کہ اب میں بھی نہیں رہوں گا، ایوب خان کو پتہ تھا مجھے بھی کوئی منہ نہیں لگائے گا. تو انہوں نے کیا کیا، ان کو اپنے مزے ختم ہوتے نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ تو کریں. پھر انہوں نے وہی کیا جو خوف زدہ ہو کر کوئی بھی ڈکٹیٹر کرتا ہے. انہوں نے وہی کیا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پاکستان میں سب سے پہلا مارشل لا نافذ کر دیا. کب، 7 اکتوبر 1958 کو. 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے حکومت کو کر دیا برطرف، آئین کر دیا منسوخ، 1956 کا آئین کر دیا ٹوٹلی ختم، مارشل لا کر دیا نافذ. تو پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے اسکندر مرزا. اچھا، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اسکندر مرزا باوردی فوجی نہیں تھے. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا اسکندر مرزا ریٹائر جنرل تھے. میں نے پہلے اب ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا آپ کو، اسکندر مرزا ریٹائر جنرل تھے اور وہ بیوروکریٹ بھی رہ چکے تھے. لیکن اس وقت پھر وہ گورنر جنرل بھی رہے کافی عرصہ، اور اب وہ بن گئے صدر پاکستان، پہلے صدر پاکستان. لیکن وہ باوردی فوجی نہیں تھے. اور ہماری تاریخ کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ ہمارا پہلا مارشل لا کسی فوج نے نہیں لگایا. کس نے لگایا، بنگال سے تعلق رکھنے والے بیوروکریٹ صدر نے. اسکندر مرزا نے پہلا مارشل لا لگایا تھا، کسی باوردی فوجی نے پہلا مارشل لا نہیں لگایا. اچھا، اس کے بعد اب انہوں نے اس کے سارے سیاہ و سفید کے اسکندر مرزا کے ساتھ، اس کے تمام سازشوں میں، اس کے تمام معاملات میں، اس کا ساتھی جو اس کا طاقتور ساتھی تھا وہ کون تھا، جنرل ایوب. اس نے کیا کیا، جنرل ایوب کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا، اور یہاں پر ہی اس نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی. اس سے پہلے تو وہ سیاہ و سفید کا مالک تھا، لیکن اس کے بعد اب اس کا زوال شروع ہو گیا. کیسے، اب جب جنرل ایوب کو یہ بات پتہ چلی کہ مجھے تو اس نے ایڈمنسٹریٹر بنایا ہوا بس ایویں نام کا ہی، سب کچھ کرتا ہی اپنی مرضی کا، کرتے ہی اپنے فائدے کے لیے ہر چیز.
اس نے کیا کیا، اس نے اسکندر مرزا کو کر دیا بے دخل اور پھر کر دیا جلا وطن، اور وہی جو سیاہ و سفید کا مالک تھا، جو موڈ کے مطابق وزیر اعظم بدلنے والا انسان تھا، وہ بالکل فارغ ہو گیا اور اسے اپنے وطن کی پھر اینڈ پر مٹی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اچھا، اب جنرل ایوب نے 1965 میں عوام سے خطاب کیا اور مارشل لاء کا اعلان کر دیا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ، اب کہا جاتا ہے ایک بک ہے، اس کا نام ہے کراس ورڈز، وہ بک لکھی ہے شجاع نواز نے۔ اس نے اپنی بک میں نا یہ سٹیٹمنٹ دی، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ جنرل ایوب کو پاکستان پر مسلط کرنے والے بھی اسکندر مرزا تھے، کیونکہ جب پاکستان میں انگریز جنرل کی بجائے مقامی جنرل کو آرمی چیف بنانے کی بات چل رہی تھی تو اسکندر مرزا لیاقت علی خان کے سیکرٹری دفاع تھے۔ انہوں نے جونیئر موسٹ جنرل ایوب کو پروموشن دے کر آرمی چیف بنایا۔ اچھا دیکھیں، یہ اس کی بک کی یہ سٹیٹمنٹ تھی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، یہ شجاع نواز نے لکھی۔ اس بک کا نام ہے کراس ورڈز، آپ انٹرنیٹ پر گوگل کریں گے تو وہ آپ کو مل جائے گی، آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے۔ اچھا، اب یہ تھا اسکندر مرزا کو، اب اسکندر مرزا کو لگ رہا تھا کہ میں نے جنرل ایوب کو اتنا کچھ دیا ہے، اس کو اتنا میں نے پروموشن دے کے بنایا، آرمی چیف بنایا ہے، تو اب یہ تو میرے احسان تلے دب کے رہے گا، ایک عام سے بندے کو میں نے اتنا آگے لے آیا ہوں تو یہ تو میرے احسانوں تلے دب کے رہے گا۔ لیکن ہوا الٹ، کیونکہ اسکندر مرزا یہ بھول چکے تھے کہ طاقت کی جنگ میں اختیار کی جب ہوس ہوتی ہے تو اخلاق نامی کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، کوئی کسی کا کوئی احسان یاد نہیں رکھتا۔ اچھا، اب اسکندر مرزا، اچھا اب تھوڑا سا اس کے بارے میں اس کو ذرا سائڈ پہ کریں، پھر ہم نے جنرل ایوب کے بارے میں بڑی باتیں کرنی ہیں۔ اسکندر مرزا 1969 میں لندن میں ہوئی ان کی وفات، اور یہ دفن ہوئے تہران میں۔ تہران کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ ایران کا۔ تہران ایران کا دارالحکومت ہے۔ 1969 میں یہ لندن میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کو اپنے ملک کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ اسکندر مرزا جب تک رہے ملکہ برطانیہ کے بڑے وفادار رہے، بڑے چہیتے رہے، ان کو ان سے وظیفہ ملتا تھا، اور اس وقت ملکہ برطانیہ کون تھی؟ الزبتھ دوم۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اسکندر مرزا کا چیپٹر ہوا کلوز۔ اب ہمارا نیکسٹ چیپٹر کس کا سٹارٹ ہونا ہے؟ جنرل ایوب کا۔ اب جنرل ایوب کا دور حکومت سٹارٹ ہونا ہے ہمارا۔ اچھا، ایوب خان کا دور حکومت۔ ایوب خان کون تھے؟ مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ کے صدر بھی تھے، بہت بڑے ڈکٹیٹر تھے، اور وہ بڑے ہی وثوق سے، بڑے ہی کانفیڈنس سے، بڑے ہی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے وہ کہتے ہوتے تھے، بڑے ہی کھلے عام باوثوق طریقے سے کہتے تھے کہ ابھی عوام اتنی باشعور نہیں ہوئی کہ انہیں ووٹ کا حق دیا جائے، اسی لیے انہوں نے ملک پہ مارشل لاء لگایا تھا اور جمہوریت کو نافذ نہیں کیا تھا۔ یہ وہ اپنے آپ کو سفید کر رہے تھے، اپنے سیاہ کام کو اپنے سفید کر رہے تھے یہ کہہ کے۔ اچھا، اس نے ایبڈو اور پروڈا نام ایک بدنام زمانہ قوانین کو بھی اس نے اپنایا۔ یہ قوانین کیا تھے؟ اس میں یہ قوانین ٹوٹلی جمہوریت اور سیاست سے نفرت کی بنا پر یہ قانون بنے تھے، اور ان قوانین کو یوز کرتے ہوئے، جمہوریت کا خاتمہ کرتے ہوئے جنرل ایوب خان نے جو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، وہ انہوں نے کیا کیا؟ 7,000 سیاستدانوں کو 7 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ اس قدر آپ ان کی دیکھیں کہ وہ کس قدر انہوں نے اپنا راج کیا ہے اور کیسے کیا ہے۔ خیر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایوب خان کا دور ترقی کا دور تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں تباہی کا دور تھا، تو میں ان دونوں چیزوں سے ہی ایگری کرتی ہوں۔ کیسے ایگری کرتی ہوں آپ بھی کریں گے۔ کہیں نہ کہیں اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں اس نے پاکستان کو اچھی راہ پر بھی ڈالا ہے۔ چلیے وہ بعد میں فیصلہ آپ کریے گا کہ ترقی ہوئی ہے تباہی ہوئی۔ اچھا، اب اس میں بڑے نامور جو سیاستدان تھے، جو سابق وزرائے اعظم تھے، حسین شہید سہروردی، یہ سکندر مرزا جن کو نکالا تھا، فیروز خان پتہ ہے آپ کو ان کا بھی، اس پر انہوں نے الزام لگائے کرپشن کے اور ملک دشمنی کے۔ اب بھی یہی ہوتا ہے، جس کو باہر نکالا جاتا ہے کرپشن اور ملک دشمنی کے نام پر ہی نکالا جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ وہ شعر ہے، یہ تو وہی جگہ ہیں گزرے تھے ہم جہاں سے، یعنی کہ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ آج کا سنیریو آپ کو صحیح سمجھ آ رہا ہوگا، میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کھل کے، لیکن اس سارے سنیریو سے آپ کو آج کا سنیریو صحیح سمجھ آ رہا ہوگا۔ اچھا، آپ اسکندر صاحب نے کیا کیا، جنرل ایوب صاحب نے کیا کیا؟ اپنی مرضی کا بنایا آئین اور انتخابات کا کر دیا اعلان، اور ان کی ہوس دیکھیں، خود وہ مسلم لیگ کے صدر، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو خود اس صدارتی امیدوار کے لیے آگے لے آئے۔ ٹھیک ہے، اچھا
1965 کا یہ وقت تھا جب اس نے انتخابات کا کیا اعلان. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کوئی تھی نہیں، کیونکہ سب کو تو اس نے الزامات، کسی کو اس نے بے دخل کیا تھا، کسی کو نااہل کیا تھا، کسی پہ کرپشن کے الزامات تھے، کسی نے ملک دشمنی کے الزامات تھے. یہ تمام الزامات اب اس کے سامنے کھڑا کون ہوتا؟ ساری اپوزیشن تو بکھری ہوئی تھی، ساری اپوزیشن تو ڈاواں ڈول تھی. اب کون اس کے سامنے آتا اور کون اس کو آ کے کہتا کہ نہیں بھائی ہم آپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اب وہ اس لیے خود ہی وہ امیدوار کھڑا ہو گیا اور اس نے خود ہی جیتنا تھا. لیکن پاکستان اس وقت جو 1965 کا جو دور تھا، اس وقت جو اپوزیشن بے شک بکھری ہوئی تھی، انہیں پتہ تھا ہم تو اب کسی کھیل کے پتے رہے نہیں. لیکن ایک کام انہوں نے بڑا مزے کا کیا، وہ سب آپس میں جڑ گئے. اپنے وہ جو سارے بکھرے ہوئے تھے وہ یکجا ہو گئے، اور انہوں نے جو ترب کا پتہ کھیلا وہ کیا کھیلا، انہوں نے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو صدارتی امیدوار کے لیے چنا. محترمہ فاطمہ جناح 1965 کے وقت محترمہ فاطمہ جناح پاکستان کی واحد امید تھیں. قائد اعظم کے بعد، لیاقت علی خان کے بعد جو دور چلا، جو سب نے اپنا اپنا کام دکھانا شروع کیا، تو اس وقت جو واحد ایک امید تھی وہ کون تھی؟ محترمہ فاطمہ جناح. اب محترمہ فاطمہ جناح کو ہرانا مشکل تھا، کیونکہ قائد اعظم لوگوں کے دلوں میں بستے تھے اور ان کی بہن بھی لوگوں کے دلوں میں بستی تھی. اچھا، فاطمہ جناح مقبول تھی مغربی پاکستان میں بھی اور مشرقی پاکستان میں بھی. اب جنرل ایوب نے کو چاہیے تھا کہ وہ ایک ہیلدی مقابلہ کرتے، سامنے آتے، کمپٹیشن کرتے، جو جیتتا وہ بن جاتا. لیکن اب آپ کو پتہ ہے وہ ڈکٹیٹر تو تھے، وہ زبردستی مسلط ہوئے تھے پاکستان پر. اب ان کو پتہ ہے ایسا تو ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جتنی ان کی شہرت ہے میں اتنی شہرت تو کبھی بھی نہیں لے سکتا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کردار کشی کی گھٹیا مہم سٹارٹ کر دی. اسے فاطمہ جناح کو بھارتی ایجنٹ کہنا شروع کر دیا، غدار کہنا شروع کر دیا. اور پھر کیا ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں بار بار ہوتا رہا ہے، ہوتا آ رہا ہے، متنازع انتخابات ہوئے، کھلی دھاندلی ہوئی اور ایوب خان صاحب جیت گئے. لیکن ایوب خان صاحب جو جیتے تو ہار گئے. یہ ان کی وہ جیت تھی جو ان کی ہار کا سبب بنی. یہاں اگر وہ ہار جاتے، سب کچھ ٹھیک طریقے سے کرتے، تو شاید ان کے لیے آنے والے وقت میں بہت سے مواقع ہوتے. لیکن یہاں انہوں نے اپنے لیے سارے مواقع ختم کر دیے، گوا دیے، کیونکہ اب وہ جیت کے بھی ہار چکے تھے، کیونکہ وہ عوام کی نظروں سے گر چکے تھے اور عوام نے ملک گیر احتجاج سٹارٹ کر دیا. اچھا، ایوب خان کے خلاف جب انہوں نے یہ کام کیا، محترمہ فاطمہ جناح کی کردار کشی کی اور کھلے عام دھاندلی کی، تو لوگوں کی نظروں سے تو وہ گرے ہی گرے، تو ان کا اپنی سیاست کا جنازہ بھی نکل گیا. ڈکٹیٹر تھے، وہ اس کو سنبھال بھی سکتے تھے، ان کے لیے اس چیزوں سے فرق بھی نہیں پڑتا تھا کوئی بھی. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس وقت لوگوں نے گلیوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں میں، ہر جگہ پر ایوب خان کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیے. ملک گیر احتجاج ہوا اس وقت پاکستان میں. دو اہم واقعات جس نے ایوب خان کی سیاست کو دھچکا لگایا، اچھا خاصا دھچکا، وہ کیا تھا؟ 1965 کی جنگ اور معاہدہ تاشکند. 1965 کی جنگ میں بھارتی حملے کا کامیاب دفاع کیا گیا. جو کچھ بھی ہوا، بھارت نے حملہ کیا تو پاکستانی فوج نے بہت زیادہ اس کا اچھا دفاع کیا. لیکن پاکستان کا یہ دفاع کرنا، اور دفاع بھی کیسے کرنا، کہ امریکی ہتھیار استعمال کیے. آپ کو میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ لیاقت علی خان نے کس کو چنا تھا؟ امریکہ کو چنا تھا، اور اس سے امداد بھی ان کو ملتی رہی تھی. اب امریکہ ہو گیا ناراض، کیونکہ معاہدہ یہ تھا کہ امریکی ہتھیار کبھی بھی بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. لیکن جب جنگ آئی تو پاکستان نے بھرپور طریقے سے وہ ہتھیار استعمال کیا، اور پاکستان کا رائٹ بھی تھا، وہ کیوں نہ استعمال کرتے؟ کیا وہ پھر مر جاتے؟ کیا کرتے اس وقت؟ کوئی اور ان کی ہیلپ کے لیے آتا؟ جب ان کے پاس ایک چیز موجود تھی تو انہوں نے کرنا ہی تھا. لیکن امریکہ اس چیز سے ناراض ہو گیا، اور جب امریکہ ناراض ہوا تو امریکہ نے امداد دینا کیا کر دی؟ بند. اور امریکہ کی امداد بند ہو گئی تو ایوب خان فائنینشلی بہت ڈاؤن چلے گئے ملک کے انتظامات چلانے کے لیے. اور دوسرا معاہدہ تاشکند. آپ کو پتہ ہے یہ کچھ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیتی ہوئی جنگ ہم اس لیے ہارے تھے 1965 کی، کیونکہ ایوب خان نے مذاکرات کر لیے تھے. اس کو معاہدہ تاشکند کہتے ہیں کہ انہوں نے، ایوب خان نے جا کے جنگ بندی کروا دی تھی وغیرہ وغیرہ. لیکن اس میں کسی حد تک صداقت ہے بھی اور نہیں بھی ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. تو یہ لوگوں میں یہ تاثر پھیل گیا تھا کہ یہ معاہدہ اس نے جنرل ایوب کے کہنے پہ ہوا ہے. تو 1966 میں یہ معاہدہ ہوا، اس نے، اور 1965 کی جنگ نے، اور محترمہ فاطمہ جناح کی کردار کشی، یہ تین وہ عوامل تھے جو
جنرل ایوب کی سیاست کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئے، ان کو بہت زیادہ سیاسی دھچکا لگا اور بہت زیادہ ڈاؤن چلے گئے۔ تو پھر ان تمام معاملات نے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ جنرل ایوب کے وزیر خارجہ تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو کھلے عام جنرل ایوب کو ڈیڈی کہتے تھے، ڈیڈی کہا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو اختیارات میرے ہاتھ میں آ سکتے ہیں، اب میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں، تو پھر وہی ہوا جو طاقت کے کھیل میں ہوتا ہے، اور ایوب کے خلاف بھڑکے ہوئے عوامی جذبات کو کس نے بھڑکایا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو پتہ تھا کہ اب یہ تو اب رہیں گے نہیں پاکستان میں، تو کسی نہ کسی طریقے سے میں اب آ سکتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا؟ عوامی جذبات کو بھڑکایا بہت زیادہ، اور اس کا اچھا خاصا فائدہ اٹھایا، اور ایک عوامی جماعت بنائی، پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد کب رکھی گئی؟ 1967 کو، ٹھیک ہے۔ اب پیپل پارٹی کی بنیاد، اب مغربی پاکستان میں سب سے مقبول ترین لیڈر کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ اب 1969 میں جب عوامی مزاحمت بے قابو ہو گئی، جب عوام نے بہت زیادہ احتجاج کرنا شروع کر دیا، چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو گئیں، تو اس وقت جنرل ایوب کے پاس استعفیٰ دینے کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا، اور جنرل یحییٰ خان جو اس وقت کے آرمی چیف تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو استعفیٰ دینے پر کیا کر دیا؟ مجبور، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنرل ایوب ہو گئے تھے ریٹائر، اور پھر وہ کیا بن گئے تھے؟ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، اور آپ کو یہ پیچھے ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اب آرمی چیف اس کے بعد کون تھے؟ جنرل یحییٰ خان۔ اب جنرل یحییٰ خان نے مجبور کیا ان کو کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور ان کی سیاست کا یہاں پر ہو گیا خاتمہ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ صدر جو پاکستان تھے ایوب خان، کیا ان کا دور ترقی کا دور تھا یا تباہی کا دور تھا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں ان کی دور میں کیا کیا اچھے کام ہوئے، کیا کیا برے کام ہوئے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے کمنٹ میں بتانا لازمی ہے۔ دیکھیں یہ ایک جو 20-22 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے نا، یہ صرف 20-22 منٹ کی محنت نہیں ہوتی، اس میں پورے دن کی اور تقریباً آدھی رات کی اس میں محنت اور سب کچھ شامل ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو آپ نے بتانا ضرور ہے کمنٹ میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، ترقی ہوئی یا زوال آیا۔ اور دوسری چیز، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، پہلے ہیں نئے ہیں، تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے، تب جب آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو انفارمیٹیو ہے، یہ چینل انفارمیٹیو ہے، یہ کسی کے لیے فائدہ اس کو ہو سکتا ہے، صرف تب شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا تو پھر آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ اور بس آگے چلتے ہیں۔ اچھا، صدر ایوب خان نے کتنے سال حکومت کی؟ 10 سال اور 6 ماہ حکومت کی۔ صدر ایوب خان نے 10 سال 6 ماہ حکومت کی۔ اس دوران میں پاکستان کے چین سے تعلقات وہ بھی بہتر ہوئے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں گندم کی پیداوار میں پاکستان خود کفیل ہو گیا، اور پاکستان کھل کر امریکی کیمپ میں شامل ہو گیا۔ اس سے پہلے جگہ چھپا شامل تھا، لیکن اس وقت وہ کھل کر امریکی کیمپ میں کیا ہو گیا؟ شامل۔ اچھا، اس کے بعد امریکی مدد سے پہلی بار منگلا اور تربیلا ڈیم بنے نہیں تھے، بننا سٹارٹ ہوئے تھے، ان پر کام ہونا سٹارٹ ہوا تھا صدر ایوب کے دور میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے دور میں صنعتوں اور زراعت کو بھی فروغ ملا، صنعتیں اوپر گئی، زراعت اوپر گئی، اور پاک فوج مضبوط ہوئی، کیونکہ امریکہ کی مدد تھی نا، اور بینکنگ سیکٹر آگے گیا، یہ بھی پروان چڑھا اس وقت پاکستان میں۔ تو یہ تمام اس کے اچھے کارنامے تھے۔ گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہونا، یہ تو نہیں تھا بہر، امریکی مدد سے منگلا اور تربیلا ڈیم شروع ہونا، صنعتوں اور زراعت کو فروغ دینا، پاک فوج کو مضبوط کرنا، بینکنگ سیکٹر کو مضبوط کرنا، چین سے تعلقات بہتر کرنا، جو بعد میں گوادر بھی ملا ہوا تھا پاکستان کے ساتھ، اور بعد میں سی پیک کے نتیجے میں وہ ایک اچھا ہمارے لیے ثابت ہوا۔ اچھا دیکھیں، یہ چیز آپ نے اس میں دیکھنی ہے کہ یہ تمام کام ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں نا کہ پاکستان مالی حالات میں کس قدر ڈاؤن جا رہا تھا۔ آپ نے شروع سے دیکھا، پہلی ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا، تو اس وقت یہ ایک وے فارورڈ تھا نا پاکستان کے لیے، اس نے اچھا کام کیا، یہ اس کے کام تھے جو اس نے اچھے کیے۔ لیکن جو اس نے سب سے بڑی اس کی جو ناکامی تھی نا، وہ یہ تھی کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کی اتنی دوری ہو گئی کہ اس کے بعد صدر ایوب کے بعد 3 سال بعد پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز وقتی طور پر نہیں ہوتی، اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ تو فرض کریں اگر ایک ٹائم کے لیے ہم کسی سے غلط بیہیو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا فوراً اس نے ہمیں کچھ کہا ہوتا ہے، وہ بعد میں بری نہیں لگی ہوتی، اس کے پیچھے کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو ایک دم سے ہم پھٹ پڑتے ہیں۔ تو یہ کانسیکوینسز تھے اس کے دور کے کہ 3 سال بعد ہی
پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا، مشرقی اور مغربی پاکستان کے طور پر علیحدہ علیحدہ ہو گیا۔ اچھا، اس کی ایک اور جو ناکامی، انڈسٹری کو ترقی تو دی اس نے، ضرور دی، لیکن اقتدار بچانے کے لیے اس نے جمہوری سسٹم ڈیولپ نہیں کیا۔ اس کو چاہیے تھا کہ جمہوری سسٹم ڈیولپ کرتا، لیکن اس نے اس وقت جمہوری سسٹم کو بجائے ڈکٹیٹرشپ ہی قائم رکھی اور ملک اپنا اقتدار بچایا۔ پھر کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ امریکی مدد کے سہارے جو ترقی ہوئی، جب امریکہ ناراض ہوا 1965 کی جنگ کے وقت، تو پھر وہ ہماری مدد آنی بھی بند ہو گئی۔ منگلا ڈیم تو ہو گیا بھائی مکمل، منگلا ڈیم ہو گیا مکمل، تربیلا ڈیم کے لیے پیسے ختم ہو گئے، جب امداد ختم ہو گئی تو پیسے بھی ختم ہو گئے۔ خیر یہ بعد میں بھٹو کے دور میں مکمل ہوا۔ اچھا، اس کے بعد لاسٹ والا بس آخری بات کرتے ہیں، اس کے بعد اگلی ویڈیو انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ ہمارا یہ کوسچن آپ اب دیکھنا ہے کہ رسپونسبل کون تھا ڈھاکہ فال کے لیے، مشرقی پاکستان جو علیحدہ ہوا، اس کی پیچھے بڑی ریزن کس کی تھی؟ اور جنرل یحییٰ خان تو آئے تھے یہ کہہ کر کہ میں جلدی ڈکٹیٹرشپ ختم کر دوں گا، اور انہوں نے سیاستدانوں سے اپنی بنا بھی لی، سارا کچھ کر بھی لیا، تو پھر کیا وہ اپنی بات پر قائم رہے یا نہیں رہے؟ اس کے لیے کل کی ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے۔ چلیے جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔